جب شیطان نے کہا یا اللہ میں اولاد آدم کو آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف حملے کروں گا، یہ سن کر فرشتے حیران و پریشان ہو گئے۔ میرے اللہ نے فرمایا فرشتو تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کہنے لگے یا اللہ اب تو اولاد آدم کے لیے بڑی ہی مشکل سی بن گئی ہے کہ وہ اس شیطان مردود کے ہتھ کنڈوں سے کیسے بچ سکیں گے۔ یہ سن کر میرے اللہ نے فرمایا فرشتو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس شیطان نے 4 سمتوں کا نام لیا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں 4 سمتوں کا نام لیا ہے، مگر یہ نادان اوپر اور نیچے والی سمت بھول گیا ہے۔ فرشتو جب میرا بندہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر، غلطیوں اور خطاؤں سے شرمندہ ہو کر میرے دروازے پہ آئے گا، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جب دونوں ہاتھ اٹھائے گا، جبکہ اوپر والی سمت سے، اوپر والے راستے سے شیطان حملہ آور نہیں ہو سکے گا، فرشتوں گواہ رہنا ابھی میرے گنہگار بندے کے دونوں ہاتھ نیچے نہیں آئیں گے، میں ان کے گناہ پہلے معاف کر دوں گا۔ اور ہاں فرشتوں جب کبھی میرا بندہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر میرے دروازے پہ آئے گا، میری چوکھٹ پہ آئے گا، گناہوں کی بخشش کے لیے اپنا سر سجدے میں رکھے گا، جبکہ میرا گنہگار بندہ اپنا سر نیچے کی سمت پہ جھکائے گا اور شیطان نیچے کے راستے سے حملہ آور نہیں ہو سکے گا، فرشتوں پھر گواہ رہنا ابھی میرا بندہ سجدے سے اپنا سر اٹھائے گا نہیں، میں ان کے گناہ پہلے معاف کر دوں۔ جوانو آگے پیچھے دائیں بائیں تو شیطان نے گھیرا ہوا ہے، یاد رکھنا اوپر اور نیچے والی سمت ابھی محفوظ ہیں، شیطان نہ اوپر کو حملہ کر سکتا ہے نہ نیچے حملہ کر سکتا ہے، شیطان نہ ہمیں توبہ کرنے کو روک سکتا ہے اور نہ ہی سجدہ کرنے کو روک سکتا ہے، اگر تم جان بوجھ کر رک جاؤ تو یہ بھی قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، اس لیے آج ہی اپنے پروردگار عالم کی چوکھٹ پہ آ کر اپنا سر سجدے میں رکھیں اور اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیں، اوپر کی طرف ہاتھ اٹھائیں، توبہ کی بھیک مانگیں، توبہ کی بھیک مانگ کر اللہ سے اپنا معاملہ درست کر لیں، میرا اللہ اسے پسند فرماتا ہے جو شخص توبہ کرتا ہے، میرا اللہ اسے پسند فرماتا ہے جو شخص سجدہ کرتا ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، جوانو شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا مجھے بتاؤ وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے سے تو انسان پر غالب آ جاتا ہے؟ تو شیطان نے کہا یا حضرت جب آدمی اپنی ذات کو بہتر سمجھنے لگتا ہے، جب انسان خود کو دوسرے سے اعلیٰ تر سمجھنے لگتا ہے، یا حضرت میں ایسے انسان پر غالب آ جاتا ہوں۔ شیطان کہنے لگا یا حضرت میں آپ کو 3 ایسی باتیں بتا کے جا رہا ہوں جن سے آپ کو ہمیشہ کے لیے ڈرتے رہنا چاہیے۔ شیطان کہنے لگا یا حضرت ایک تو غیر محرم عورت کے ساتھ نہ بیٹھنا، غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ہرگز نہ بیٹھنا، کیونکہ جب کوئی شخص غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا میں ہی ہوتا ہوں، یہاں تک کہ اس عورت کے ساتھ اس کو فتنے میں ڈال دیتا ہوں۔ دوسری بات اللہ سے جو عہد کرنا فوراً ہی پورا کرنا، کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ سے عہد کرتا ہے تو میں اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں، وہ عہد پورا نہیں کرنے دیتا۔ تیسری بات جو صدقہ نکالا کرو فوراً ہی دے دیا کرو، فوراً ہی جاری کر دیا کرو، اس لیے کہ جب کوئی صدقہ نکالتا ہے اسے جاری نہیں کرتا تو میں ان کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں اور صدقہ آگے دینے نہیں دیتا۔ یہ 3 باتیں کہہ کر شیطان آگے چل دیا، تھوڑا سا آگے گیا تو ایک دم چیخ و پکار کرنے لگ گیا، رونے لگ گیا، کہتا ہائے افسوس ہائے افسوس۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او ناتان تجھے کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں چیخ رہا ہے، کیوں افسوس کر رہا ہے؟ کہتا ہے ہائے میں نے اپنی راز کی باتیں آپ کو بتا دی کہ اب تم بنی آدم کو ڈرائے گا دھمکائے گا کہ وہ ان 3 کمیوں سے باز آ جائیں گے اور میں ان پر حملہ آور نہیں ہو سکوں گا۔ جوانو تم نے اپنے اندر یہ جو شیطان بٹھا رکھا ہے نا اسے نکال دو، اس شیطان کو گرفتار کر لو نہیں تو یہ تم ہی گرفتار کر لے گا، اس شیطان کو مار دو نہیں تو یہ تم ہی مار دے گا۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا کہ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہے رب سے چاہتے ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔
حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کسی گاؤں سے گزر ہوا تو وہاں کے لوگوں نے کہا حضرت یہاں ایک دھوبی ہے وہ ہم سب کے کپڑے چرا لیتا ہے، اس بدبخت نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دھوبی کو جلد ہی ہلاک کر دے۔ آپ نے پوچھا کہ وہ دھوبی اس وقت کہاں ہے تو لوگوں نے کہا وہ فلاں جگہ کپڑے دھونے گیا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا باری تعالیٰ جو تیری مخلوق کو تنگ کرتا ہے پریشان کرتا ہے تو اسے ہلاک ہی کر دے۔ دعا کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں آج سے تمہاری پریشانی ختم، وہ کم وقت آج ہی مر جائے گا، آج زندہ واپس ہرگز نہیں آئے گا۔ لوگوں نے کہا چلو شکر ہے آج وہ مجھے مر جائے گا، روزانہ کی پریشانی سے بچ جائیں گے۔ جب شام ہوئی تو لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ دھوبی صحیح سلامت زندہ اپنے گھر واپس آ گیا ہے۔ لوگ گئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہا اے اللہ کے نبی آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، آپ نے دعا کی کہ یا اللہ اس کم وقت کو ہلاک ہی کر دے، مار ہی دے، وہ تو زندہ صحیح سلامت گھر آ گیا ہے۔ اے اللہ کے نبی آخر اللہ نے آپ کی دعا قبول کیوں نہیں کی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آؤ چلتے ہیں اس دھوبی کے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دھوبی کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا اے بندے آج تو نے کون سا نیک عمل کیا ہے ہمیں بتائیں۔ اس دھوبی نے کہا اے اللہ کے نبی آج جب میں کپڑے دھونے گیا تو ساتھ میں 3 روٹیاں لے کے گیا، میں جا ہی رہا تھا راستے میں سے ایک فقیر آیا، اس نے کہا میاں 2 دن کا بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے ایک روٹی دے دو۔ میں نے ایک روٹی نکالی اس بھوکے فقیر کو دے دی، اس بھوکے فقیر نے ایک روٹی لے کر دعا کی کہ یا اللہ جس طرح یہ دھوبی لوگوں کے کپڑے صاف کرتا ہے اسی طرح تو اس کا دل صاف کر دے۔ میں نے دوسری روٹی نکالی وہ بھی دے دی، دوسری روٹی لے کر اس فقیر نے دعا کی کہ یا اللہ اسے سب بلاؤں سے محفوظ رکھ۔ پھر میں نے تیسری روٹی نکالی وہ بھی اس فقیر کو دے دی۔ اب اس فقیر نے تیسری روٹی لے کر دعا کی یا اللہ اس کو جنت عطا کر دینا۔ اس کے بعد میرے اللہ نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا، کہا جاؤ میرے نبی کو کہو کہ وہ اس دھوبی کو کہے کہ اپنے کپڑوں والی گٹھڑی کھولے۔ جب گٹھڑی کھولی گئی تو اس میں سے ایک سانپ نکلا، سانپ کو دیکھ کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بولے اے سانپ آخر تو نے اس دھوبی کو مارا کیوں نہیں؟ عرض کی اے اللہ کے نبی میں نے تو کافی کوشش کی ہے کہ اس دھوبی کو کاٹوں، لیکن وہ 3 روٹیاں جو اس نے اللہ کے نام پہ فقیر کو دی تھی میں کیا کروں، وہ 3 روٹیاں آ کر میرا منہ ہی بند کر دیتی تھی، ان 3 روٹیوں نے میرا منہ بند کر دیا، اس لیے میں اس دھوبی کو نہ کاٹ سکا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اے دھوبی خدا کے بندے خدا نے تیرے سب گناہوں کو بخش دیا ہے اور آئندہ ہر قسم کے گناہ سے تو بھی بچ جا، آئندہ تو نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، خدا کی مخلوق کو تو نے پریشان نہیں کرنا۔ فقیر کو دی اللہ کے نام پر 3 روٹیوں نے انسان کی جان بچا دی۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو صدقہ ہوتا ہے نا یہ خدا تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، صدقہ عذاب کو دور کر دیتا ہے، بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، آفات کو دور کر دیتا ہے۔ پھر میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا صدقہ دوزخ کی آگ کے لیے ایک ڈھال ہے، ڈھال۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے میں جلدی کرو اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔